يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حدود میں سے کسی حد کا نافذ کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کا نافذ کرنا اللہ تعالیٰ کی زمین پر 40 راتیں بارشیں ہونے سے بہتر ہے۔ حدود کا کیا مطلب؟ حدود کا مطلب یہ کہ شرعی سزائیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بارشیں ہوتی ہیں اور بارشیں ہونے کے نتیجے میں جو ہے وہ خوشحالیاں آتی ہیں، کھیت کھلیان جو ہے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، اور جو ہے ہر جگہ جو ہے وہ خوشیوں کا ایک سما ہوتا ہے۔ کسان اپنی خوشی جو ہے وہ سمائے نہ پھولتے کہ وہ جو ہے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے جو باغ ہیں، ان کی جو کھیت کھلیان ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، ایک تازگی سی آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کسانوں کے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں، جس طرح بارشوں کے اندر اور بارشوں کے ہونے کے نتائج یہ آتے ہیں سامنے، اسی طرح جس زمین پر اللہ تعالیٰ کی حدود نافذ ہوتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی حدودیں نافذ ہوتی ہیں یعنی شرعی سزائیں، تو وہاں پر امن بحال ہوتا ہے، وہاں پر لوگوں کی جانیں محفوظ ہوتی ہیں، وہاں پر خوشحالیاں ہی آتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جس جگہ پر امن امان ہوگا، امن و امان کے نتیجے میں لوگ پرامن ہوں گے، لوگوں کو خوشیاں نصیب ہوں گی، بد امنی ختم ہوں گی، خوشحالیاں آئیں گی۔ تو یہ وجہ ہے، یہ چیز ہے شرعی سزاؤں کے نافذ ہونے کا نتیجہ، کہ شرعی سزائیں نافذ ہوں گی تو یہ نتائج ہمیں ملیں گے۔ اب آپ جا کے آپ دیکھ لیجئے، اب ہمارے معاشرے کے اندر شرعی سزاؤں کا نفاذ بالکل ختم ہو چکا ہے، بالکل ختم ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں آج ہر کوئی درندہ بنا پھر رہا ہے، جس کو چاہا اٹھایا اور جعلی مقابلے میں مار دیا، جس نے من چاہی جو اپنی چلانی ہے وہ چلا رہا ہے۔ حالانکہ یہ سب کام ریاست اور حکومت کے ہیں، عوام کو بالکل اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ شرعی سزائیں وہ چیزیں نافذ کرے، لیکن یہ ہے کہ حکومت اور ریاست بھی وہ چیزیں نافذ کریں جو بالکل برحق ہیں، وہ سزائیں دیں جو سزائیں دینے کے لائق ہیں، نہ کہ یہ کہ آپ معصوموں کا قتل کرنا شروع کر دیں، نہ کہ یہ کہ آپ جو ہیں وہ آپ اپنے رینک بڑھانے کے لیے، آپ جو ہے اپنے سرکاروں سے بھاری معاوضے لینے کے لیے آپ جس معصوم کی بھی جان لے لیں، یہ کہیں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، ہمیں اس بارے میں بھرپور آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی معاملات آئے، عجیب، آپ وہ زینب کے حوالے سے دیکھ لیجئے، وہ آپ دیکھ لیجئے اس حوالے سے کہ جو ہے وہ زینب کے علاوہ جن معصوموں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں ان کے خلاف ایک بھرپور آواز اٹھی، وہ اتنی اٹھی کہ وہ آواز پرنٹ میڈیا تک آئی، اور پھر ان لوگوں کی پکڑ ہوئی جن لوگوں نے اس طرح زیادتیوں کا نشانہ بنایا، پھر جا کے وہ کچھ چیزیں روک تھام کی شکل اختیار کی، کچھ جا کے یہ ہوا کہ مجرم بھی سمجھ گیا کہ نہیں یار، یہ جو ہے مسائل بہت زیادہ آگے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑے محتاط ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں بھرپور آواز اٹھانی چاہیے کہ جو لوگ اپنے ظلم کا نشانہ لوگوں کو بنا رہے ہیں، معصوموں کو بنا رہے ہیں، وہ یہ کچھ اندازہ نہیں ان کو کہ وہ کس ماں کے لال کا خون کر رہے ہیں، وہ کس گھر کے ایک جلتے چراغ کو بجھا رہے ہیں، ان کو اس کا اندازہ نہیں۔ ان کو صرف جو ہے چاہیے، کیا چاہیے؟ سرکار کی طرف سے، ان کے جو سرکار ہیں ان کی طرف سے ان کو بھاری معاوضے چاہیے، ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، وہ جو چاہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ تو میرے دوستوں، جس زمین پہ، جس جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کی حدود نافذ ہوں گی، وہاں پر ہی امن آئے گا، وہیں پر ہی لوگ پرامن رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ولا تتركني يا إلهي أنت ربي